رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمدا لک یا ذا الجود والإحسان والفضل والطول والامتنان، وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا، مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد. لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وغاصبي حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. صلوات اللهم صل على محمد وعلى. تمام تر حمد و ثنا، تسبیح و تقدیس و تمجید پروردگار عالم کے لیے کہ جو رب الارباب ہے اور ایسا خدا ہے کہ جس نے اپنے بندوں کی ہدایت کا انتظام ہر لمحے پر، ہر مرحلے پر رکھا. اور ہدیہ درود و سلام محمد و آل محمد علیہ السلام کے نام اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کہ جن پر ہر آن پروردگار عالم اور اس کے ملائکہ اور درود بھیجنے والوں کا، سلام بھیجنے والوں کا درود و سلام پہنچ رہا ہے. سورہ شورا کی جو مسلسل آپ کی خدمت میں مفاہیم کے اعتبار سے گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری رہا، آج اس سلسلے کی یہ آخری مجلس یا درس کہہ لیجئے. اور اس دعا کے ساتھ پروردگار عالم کی بارگاہ میں چولی پھیلا کر پروردگار عالم سے سوال کریں گے کہ بار الہ ہمیں قرآن پاک کی، قرآن کریم کی تلاوت کا شرف اور اس کی سعادت و توفیق نصیب فرما.
اور جتنا ہو سکے اس کے پیغامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ جس ہستی پر تو نے قرآن کریم کی آیتوں کو نازل کیا، جس قلب نازنین رسالت مآب پر تو نے قرآن کریم کو نازل کیا، اس دل کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ ہم سورہ شورا کی اب جو کچھ آخری آیتیں رہ گئی ہیں ان کا آخری آیتیں تو نہیں رہ گئی ہیں، رہ تو بہت ساری آیتیں گئی ہیں، لیکن جو ہم آج کی حد تک آپ کی خدمت میں بیان کریں، پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ هو الذی یقبل التوبۃ عن عبادہ، وہ وہی خدا ہے کہ جو اپنے بندوں سے ان کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ یعنی جب کوئی بندہ خدا اس کی بارگاہ میں توبہ کر کے پہنچتا ہے تو یہ اسے قبول کر لیتا ہے اور اپنے پاس بلا لیتا ہے اور اسے سینے سے لگا لیتا ہے۔ یعنی رب ذوالجلال ایسا نہیں کرتا کہ جب انسان اس کی سرکشی کر کے آیا ہے، اس کی مخالفت کر کے آیا ہے، تو اس کے بعد جیسے اس کی بارگاہ میں توبہ کرنے کے لیے پہنچ جائے تو خدا یہ کہے کہ ہاں اب آیا ہے نا اونٹ پہاڑ کے نیچے۔ خدا یہ نہیں کرتا۔ انسانوں کا یہ طریقہ ہے کہ انسان یہ کرتا ہے کہ دیکھو تم نے پلٹ کر تو میرے پاس ہی آنا تھا، اب پہلے جو تم میرے ساتھ آج تک کرتے رہے ہو اس کا حساب دو۔ پہلے تو میں تم سے جو تمہارے پرانے جرم ہیں اور جتنے بھی مظالم وغیرہ جو تم نے مجھ پہ میری معصیت کی صورت میں کیے ان کا تم سے بدلہ اور انتقام لوں گا، اور اس کے بعد پھر نئی بات ہوگی علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ لیکن پروردگار عالم ایسا نہیں کرتا۔ رب ذوالجلال کا یہ طریقہ ہے کہ جب میرا بندہ میری بارگاہ میں آ گیا اسے میں نے قبول کر لیا، سینے سے لگا لیا، چاہے کتنے ہی بڑے بڑے گناہ کر کے آیا ہوا ہو۔ اب جیسے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم روایتیں سنتے ہیں ائمہ اطہار علیہ السلام کے واقعات میں دیکھتے ہیں، سیرت طیبہ ائمہ اطہار علیہ السلام میں دیکھتے ہیں کہ آنے والا آیا گناہ کر کے آیا اور خود مولا کائنات علیہ السلام سے کہہ رہا ہے کہ یا امیر المومنین میں نے چوری کیا، ہاتھ کاٹیے۔ کہا کہ دیکھ کیوں اقبال جرم کر رہے ہیں؟ کہا نہیں میں جانتا ہوں آپ عادل ہیں، لہذا آپ کے پاس آیا ہوں، میں نے چوری کی ہے، مجھ پر سزا کو جاری کریں۔ کہا سزا اگر جاری ہوگی تو ایسے جاری نہیں ہوگی، ایسے جاری نہیں ہوگی، پہلے یہ بتا کہ اس سے پہلے کبھی چوری کی ہے یا نہیں کی ہے؟ کہا نہیں کی ہے، پہلی بار کی ہے۔ تو کہا پھر تیرے ہاتھ نہیں کٹیں گے، پھر تیری انگلیاں کٹیں گی۔ ہاتھ نہیں کٹیں گے، انگلیاں کٹیں گی۔ اب انگلیاں کٹوا کر لے کے گیا باہر بازاروں میں، اور مدینے میں بجائے علی بن ابی طالب علیہ السلام کو نا سزا کہنے کے مولا کی شان میں قصیدے، فضائل کے قصیدے، مناقب اور منقبتیں پڑھتا جاتا ہے اور کہتا ہے دیکھو علی عادل ہے، آج ثابت ہو گیا، اس لیے کہ میں دشمن علی نہیں تھا، میں تو علی کا چاہنے والا تھا۔ بھائی جو علی کا چاہنے والا ہو اس پر بھی اگر علی حد کو جاری کریں، اس کے معنی یہ ہوئے کہ علی ابن ابی طالب کے لیے دوستی دوستی نہیں، دشمنی دشمنی نہیں، جو ہے وہ صرف رب ذوالجلال کی مرضی ہے، اسی کی مرضی پسند ناپسند سے علی کی دوستی اور دشمنیاں وجود میں آتی ہیں۔ ورنہ دشمنوں کو سزا دینا یہ ایک اور بات ہوتی ہے کہ ذاتی گرجز تھے، پرسنل گرجز تھے اور مسائل تھے تو کہا چلو بھائی یہ تو ایسے بھی اپنا دشمن ہے، اس سے تو 2 کوڑے اور لگاؤ، یہ نہیں کہا کیا علی نے کبھی، بلکہ جو دوست بھی آیا اس کو بھی پہلے کہا کہ تم جاؤ چھوڑو ابھی تم کیا بات، نہیں کہا نہیں میں اقبال جرم کرتا ہوں۔ کہا کس کس نے دیکھا تھا؟ کہ کوئی گواہ ہے؟ کہا گواہ بھی ہے۔ کہا بس ٹھیک ہے ختم ہو گئی بات، اور اس کے بعد انگلیاں کاٹی، اور جب وہ منقبتیں پڑھتا جا رہا تھا تو مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے کسی نے آ کر کہا کہ اے مولا آپ کے بابا کے قصیدے پڑھے جا رہے ہیں۔ کون پڑھ رہا ہے؟ کہا جس کی ابھی ابھی انگلیاں آپ کے بابا نے کاٹی ہیں۔ جیسے ہی امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام مولا کائنات علیہ السلام کے پاس آئے اور آنے کے بعد یہ ماجرا سنایا تو مولا کائنات علیہ السلام نے فرمایا جاؤ بیٹا حسن اپنے چچا کو میرے پاس لے کر آؤ، اپنے چچا کو میرے پاس لے کر آؤ۔ اور جب مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام اسے لے کر آئے ہیں اور مولا کائنات علیہ السلام سے نے پوچھا کہ تو کیوں میرے قصیدے پڑھ رہا ہے؟ تو کہا مولا یہی تو آپ کی بات ہے کہ جو مجھے اچھی لگی ہے کہ آپ عدالت کے اندر اتنے آگے ہیں کہ آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ دوست ہے تو اسے چھوڑ دیا جائے۔ تو مولا کائنات علیہ السلام نے فرمایا کہ اب اپنی انگلیوں کو دوبارہ جوڑوں کے ساتھ لگاؤ، مس کرو، جہاں سے کٹی ہیں انہیں وہیں سے لگاؤ۔ اور مولا کائنات علیہ السلام نے اپنے دست اقدس کو پھیرا،
یا مولا کائنات علیہ السلام نے کچھ پڑھا، جیسے پڑھا ویسے ہی وہ انگلیاں جہاں سے کٹی تھیں وہاں سے جڑ گئیں اور ایسی ہو گئیں کہ جیسے پہلے کبھی کٹی ہی نہیں تھیں۔ اب یہاں پر علماء کرام ایک جملہ کہتے ہیں، اور وہ جملہ کیا ہے کہ یہ سمجھ میں آ گیا کہ مولا کائنات علیہ السلام کا چاہنے والا اگر ہے اور اگر اس نے کوئی غلطی بھی کی ہے تو اس کی سزا جو ہے وہ وقتی ہے، اور اس کے بعد جو جنت ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کی ملنی ہے۔ لہٰذا یہاں پر انسان اس بات کو غور کرے، خدا توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ جب خدا توبہ کو قبول کرنے والا ہے، خود مولا کائنات علیہ السلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایک مرتبہ انسان یہ سوچے اپنے لیے کہ جب میرے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہے، جس حد تک انسان معاف کر سکتا ہے اسے چاہیے کہ معاف کرے۔ اگر کوئی پشیمان ہو کر اس کے پاس آ رہا ہے کہ وہ مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ معاف کر دیجئے گا، تو اگر کوئی انسان کسی ایسے شرمندہ اور نادم شخص کو اپنے سامنے دیکھے کہ جو پشیمان ہو کہ اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا ہے، پھر اسے برا بھلا نہ کہے، اس لیے کہ پھر اگر وہ پشیمان ہونے والا اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، نادم ہو گیا، اور اس کے بعد اس شخص نے اسے معاف نہ کیا، تو پھر یہ یاد رکھیں یہ خدا کی ناراضگی کا سبب بنے گا۔ هو الذی یقبل التوبۃ عن عبادہ، جو اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے، انہیں معاف کر دیتا ہے۔ اب اسی طرح سے دیکھیے ایک طریقہ، کنیز ہے سرکار امام سید الساجدین آقا زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، اور مولا سجاد علیہ السلام کے گھر میں ان گھر کے کاموں کے لیے ایک دن مولا کے لیے وضو کا پانی ڈول میں بھر کے لے کر آ رہی ہے مولا کے پاس۔ جیسے ہی آقا کے قریب پہنچی دامن الجھا اور وہ لڑکھڑائی، جیسے لڑکھڑائی تو پانی سے بھرا ہوا جو ڈول تھا یا جو جار تھا، جو بول تھا، وہ سارا کا سارا سر اقدس سے چہرہ انور امام سید الساجدین علیہ السلام پر گر گیا، پانی سمیت۔ اب جیسے ہی پانی سمیت وہ ڈول امام علیہ السلام کے چہرے پر گرا، فوقع الابریق علی وجہہ، مولا کے چہرے انور پر گر گیا۔ قریب تھا، ہو سکتا ہے کہ امام اب وہ یہ کنیز سوچ رہی ہے، کنیز یہ سوچ رہی ہے کہ اگر ان کو غضب آ گیا اور غصے میں آ گئی ہے تو کیا ہوگا، اگر یہ غضب میں آ گئے تو وہ بھی پھر جلال کے عالم میں آ جائے گا۔ اس لیے کہ عام گھرانے کی کنیز نہیں ہے، آل محمد کے گھرانے میں پلی ہوئی ہے، اور وہاں جانتی ہے کہ اگر ان کو غصہ، کیونکہ ان کی رضا میں خدا کی رضا ہے، ان کے غضب میں خدا کا غضب ہے، جانتی ہے، لہٰذا فوراً سے قرآن کریم کی تلاوت کرنا شروع کر دی آیتوں کی، اور کیا پڑھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، یہ وہ ہیں کہ جو اچھے اور برے ہر حالات میں انفاق کرتے ہیں، پروردگار عالم کی بارگاہ میں بانٹتے ہیں، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، اور اپنے غصے کو روکتے ہیں۔ کہا غصے کو روکتے ہیں قرآن کریم کی آیت پڑھنے کے ذریعے سے، اور چاہ کیا رہی ہے کہ امام اپنے غصے کو میرے حوالے سے روک لیں، مجھ پر غصے میں نہ آ جائے، اس لیے کہ ابھی مولا غصے میں نہیں آئے، اس لیے کہ مولا وہ تھوڑی ہے کہ جو بیجا جگہ ہو یا نہ جگہ ہو کسی پہ بھی غصے میں آ جائے۔ بھائی مولا حکیم ہے نا، حکمت والے مولا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ غضب کی جگہ نہیں تھی اور امام نے غضب کا اظہار کر دیا، یہ نہیں ہو سکتا، امام سے اس بات کی امید نہیں ہے، لیکن وہ گھبرائی ہوئی ہے کنیز کے گھبرانا بھی وجہ ہے کہ اگر یہ غضب میں آ گئے تو خدا کا غضب کون برداشت کرے گا، لہٰذا کہنے لگے والکاظمین الغیظ، امام علیہ السلام نے فرمایا قد قزمت غیظی، میں نے اپنے غصے کو روک لیا، تو فکر نہ کر، تو پریشان نہ ہو، والعافین عن الناس، قرآن کریم کی پوری آیت ہے، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، یہ پوری آیت ہے۔ کاظمین الغیظ کہہ کے امام کے غصے کو رکوایا، کہا کہ مولا غصہ نہ کیجیے گا، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں، کہا عفا اللہ عنکی، جا خدا نے تجھے معاف کیا۔ یہاں پر میں سوال کروں گا کہ کنیز معافی کس سے مانگ رہی تھی، اور امام علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ معاف کس نے کیا، کہا سید سجاد سے کہ معاف کر دیجئے، اور سید سجاد نے کہا جا خدا نے بھی تجھے معاف کیا۔
اس کے معنی یہ ہوئے کہ جس کی رضا میں خدا کی رضا، جس کے غضب میں خدا کا غضب، اسی کی معافی میں خدا کی معافی ہے، اور اسے سید السجاد کہا جاتا ہے۔ یا علی۔ اب یہ بی بی جو ہے، یہ جناب فضا سلام اللہ علیہ کی بات نہیں ہو رہی ہے، ابھی تو یہ مولا سجاد علیہ السلام کی کنیز کی بات ہو رہی ہے۔ جناب فضا کی طرف تو اب ہم آئیں گے۔ اور یہ وہ بی ہے کہ جب کنیز آل محمد کے گھرانے کی کنیز ہے تو جانتی ہے کہ یہ وہ گھرانہ ہے جہاں پر آیت قرآنی کا نزول ہے، لہذا یہاں پہ بات اگر ہوگی تو قرآن کی آیتوں سے بات ہوگی۔ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ کہا، مولا نے فرمایا عَفَا اللَّهُ عَنْكِ، اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ احسان کرنے والوں کو معاف کر دیا کرتا ہے۔ اور جیسے فرمایا خدا احسان کرنے والوں کو معاف کرتا ہے، مولا نے فرمایا جا میں نے آج سے تجھے آزاد کیا، آج سے تو میری غلامی میں کنیزی میں بھی نہیں ہے، میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ اب جہاں امام نے یہ فرمایا کہ میں نے تجھے آزاد کر دیا، اب یہ تھر تھر کانپنے لگی، کہنے لگی مولا آپ مجھے آزاد کر رہے ہیں، آج سے میں آپ کی غلامی سے باہر۔ کہا نہیں مولا ایسا ظلم نہ کرے، ایسا ظلم نہ کرے، اس لیے کہ آپ کی غلامی میں رہنا میرے لیے شرف ہے۔ آپ کی غلامی میں جو شاہانہ ہمیں سلوک دیا جاتا ہے اور ہمارے ساتھ سلوک شاہانہ سلوک بادشاہوں جیسا سلوک کیا جاتا ہے، وہ تو ہمیں آزاد رہ کر بھی کہیں سے نہیں ملنے والا۔ یہی تو انداز تھا اس وقت کہ جب جناب قمبر کے ہاتھ میں وہ اونٹوں کی جو قطار ہے اس کی مہار ہے، مولا نے کہا روٹی دے دے، کہا مولا روٹی بوری میں، کہا بوری دے دے، کہا بوری اونٹ پر ہے، کہا اونٹ دے دے، اونٹ قطار میں، کہا قطار دے دے۔ اتنے میں وہ مہار چھوڑ کر قمبر پیچھے ہٹے، مولا نے فرمایا قمبر گھبرا گئے کیا؟ کہا نہیں مولا گھبرانے کی بات نہیں ہے، مجھے خوف ہوا کہ اگر میں نے اس سائل کو مزید دیر کی کچھ دینے میں تو ایسا نہ ہو کہ آپ مجھے آزاد کر کے اس کا غلام بنا دیں۔ مولا سب کچھ برداشت ہے، آپ سے جدائی برداشت نہیں ہے، سب کچھ برداشت ہے، آپ سے جدائی برداشت نہیں ہے مولا۔ اور اسی طرح سے ایک کنیز ہے کہ جس کنیز کو رسول اکرم نے اپنی بیٹی کی کنیزی میں دیا تحفے میں، جو کہنے کو تو کنیز ہے لیکن ہے بادشاہ کی بیٹی، حبشہ کے بادشاہ کی بیٹی ہے، یعنی کہ ملکہ ہے۔ ارے بھائی جو جوانان جنت کے سرداروں کی ماں ہو، جس ماں کے قدموں میں جوانان جنت کے سرداروں کی جنت ہو، اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ اور اس فاطمہ کی جو کنیز بن کر آ رہی ہے، جو کائنات کی عورتوں کی سردار اور ملکہ ہے، اس کے لیے جو کنیز آئے گی وہ بھی کوئی عام فرد تھوڑی ہوگی، وہ بھی تو ملکہ ہونی چاہیے۔ تو حبشہ سے آ رہی ہے، لیکن حبشہ بھی جو گئی ہیں، بی بی حبشہ ایتھوپیا جانے سے پہلے چند کتابوں کے اندر یہ ملتا ہے، تاریخی کتابوں کے اندر، کہ بی بی کا تعلق ساؤتھ انڈیا سے تھا، ہندوستان کے ساؤتھ کے علاقے سے بی بی کا تعلق تھا۔ اور جب وہاں پر یہ الغار ہوئی اور وہاں سے انہیں جگہ چھوڑ کر جا بے جا ہونا پڑا اور جگہ چھوڑ کے منتقل کسی اور جگہ پر ہونا ہوا، شفٹ ہونا پڑا، تو حبشہ گئے۔ اور جب حبشہ گئے تو وہاں سے کنیز بنا کر لائی گئی جہاں، اور رسول اکرم نے جناب سیدہ کو کنیز کے طور پہ جناب فضا سلام اللہ علیہ عطا کی۔ اور ان کا نام فضا نہیں ہے، ان کا لقب فضا ہے، ان کا نام تو تھا میمونہ سلام اللہ علیہ۔ اور یہ وہ تھیں کہ جو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے پاس جب کنیز بن کر آئی ہیں تو کوئی مفاخرہ نہیں پڑا کہ میں آپ کو بتا دینا چاہتی ہوں کہ میں فلاں علاقے میں جو بادشاہ تھے ان کی بیٹی ہوں اور میں ملکہ ہوں اور مجھے تو کنیز بنا دیا گیا اور ہمارے حالات خراب ہو گئے، یہ نہیں کہا، بلکہ جب آئی ہیں تو فرمانے لگی میں کنیز ہوں، آپ میری شہزادی ہیں۔ بی بی نے فرمایا اچھا تو کنیز بن کر آئی ہے، ٹھیک ہے، تو آج اسے ہم یہ طے کر لیتے ہیں کہ گھر کے کام ایک دن میں کروں گی، ایک دن تو کرے گی۔ بی بی فرماتی ہیں، بی بی فضا سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اے شہزادی یہ بات نہ کرے، میں ہوں آپ کی کنیز، جب میں کنیز بن کر اب آ گئی ہوں اب آپ کو گھر کا کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے شہزادی۔ فرمایا نہیں، یہ آل محمد کا گھرانہ ہے، یہاں کے اطوار طور طریقے الگ ہیں، اور یہ یاد رکھنا ایک دن تو نے کام کرنا ہے، ایک دن میں نے کام کرنا ہے۔ آپ دیکھیے
اس زمانے میں بھی اور شاید آج کے زمانے میں بھی بادشاہ اپنے بیٹے بیٹیوں کو خاص طور سے بیٹیوں کو کوئی ہنر سکھایا کرتے تھے کہ اگر حالات روز ایک جیسے، ہر زمانے میں حالات ایک جیسے نہیں رہتے، اگر کبھی حالات تبدیل ہو جائیں اور انہیں مشکل کٹھن حالات کا سامنا کرنا پڑ جائے تو ان کے پاس ایک ہنر ہو ہاتھوں میں. تو ہنر سکھایا تھا جناب فضہ کو، جس کی وجہ سے جناب فضہ کو فضہ کہا گیا. کیا ہے بی بی کا نام؟ فضہ، یعنی کہ لقب فضہ ہے چاندی. تو چاندی بنانے کا طریقہ اور گر سکھایا تھا ان کے والد نے جناب فضہ کو. فضہ کو چاندی بنانا آتا تھا. اچھا ایک دن کیا روز ہی دیکھ رہی ہیں بی بی کہ گھر میں آل محمد علیہ السلام کے گھر میں فاقے ہیں، عجیب فاقے. حسن و حسین کئی دنوں سے بھوکے ہیں. مولا کائنات علیہ السلام بہت کم غذا کھاتے ہیں اور وہ بھی کبھی کبھار. جناب سیدہ سلام اللہ علیہ فاقے سے رہتی ہیں، روزے سے رہتی ہیں، مناجات میں مصروف رہتی ہیں، کھانا کم ہے، پینا کم ہے، سب کچھ کم ہے. ایک دن مولا کائنات علیہ السلام سے یہ فرمایا جناب فضہ نے، اے میرے والی، اے میرے آقا، مجھے پروردگار عالم کی طرف سے اب مجھے میرے والد نے ایک گر سکھایا ہے، ایک ہنر سکھایا ہے، اور وہ ہنر ہے چاندی بنانے کا ہنر. تو میں چاہتی ہوں کہ میں کچھ چاندی بنا کر آپ کی خدمت میں پیش کروں. یا ایک قول کے مطابق انہوں نے اپنے مصلے کے نیچے سے، یا مصلے کے نیچے تو مولا نے کائنات نے بتایا، لیکن جناب فضہ نے کچھ کہا کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں چاندی بنا کر آپ کو دوں، تو پھر ہم اسے فروخت کر کے جو رقم ملے اس سے گھر کے مسائل اور خرچوں کو پورا کریں. مولا کائنات علیہ السلام نے بیان فرمایا اپنے جس مصلی عبادت پر تشریف فرما تھے، جیسے ہی اس مصلی کو ہٹایا ہے تو کیا دیکھا؟ سونے کی نہر ہے کہ جو نیچے سے بہہ رہی ہے. کیا ہے؟ کہا کہ جیسے تیرے پاس چاندی بنانے کا ہنر ہے، پروردگار عالم ہمارے قدموں کی دھول کو جب ہم چاہیں سونا بنا دیں. اور اس میں ارادہ تو بڑی بات ہے، اشارہ کافی ہے. اشارہ تو بڑی بات ہے، ارادہ کافی ہے. اور خود بتانا کیا چاہتے ہیں؟ آل محمد علیہ السلام کے جتنے اختیارات ہیں ان اختیارات سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جو فقر ہے اور جو سادہ زندگی ہے، اس زندگی کو آل محمد نے خود اپنے لیے چنا ہے. ورنہ جو سونا بنانا جانتا ہو، اب سونا بنانا جانتا ہو یہ بہت چھوٹی بات ہے مولا کائنات علیہ السلام کے لیے. ہم تو یہ کہیں کہ جیسے علی ابن ابی طالب، سونا بنانے کی کیا بات ہے، علی ابن ابی طالب جس پر نگاہ کرم کر دے وہ سلمان بن جائے، ابو ذر بن جائے، مقداد بن جائے. سونا بنانے کی کیا بات ہے؟ یا علی یا علی، سمجھا؟ لہذا اس بات کو ذہن میں رکھیں. اب جناب فضہ سلام اللہ علیہ، ورقہ ابن عبداللہ ایک رستے سے جا رہا ہے اور اس نے اس میدان کے اندر جو چٹیل میدان ہے، صحرائی علاقہ ہے، وہاں پر دیکھا جناب فضہ کو. اور جناب فضہ کو کیا دیکھا جانتا نہیں ہے کہ یہ بی بی جو ہے فضہ ہے سلام اللہ علیہ، بلکہ دیکھا ایک بوڑھی خاتون ہے. اور جو سوال کر رہا ہے ورقہ، جواب میں بی بی قرآن کریم کی آیتوں کی تلاوت کر رہی ہیں. کہاں سے آئی ہے؟ وَنَادَيْنَاهُ مِن مَكَانٍ بَعِيدٍ، میں بہت دور علاقے سے آئی ہوں. یعنی وَنَادَيْنَاهُ مِن مَكَانٍ بَعِيدٍ، مکان بعید، دور علاقہ، دور افتادہ علاقہ سے ان کو آواز دی گئی. بی بی نے فرمایا کہ اور جب ہم نے اسے کسی دور علاقے میں آواز دی، کہا کہاں جا رہی ہو؟ کہا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، پروردگار عالم نے اپنے بندوں پر جن کو استطاعت حاصل ہے ان پر حج واجب کیا ہے. بتا دیا اس آیت کے پڑھنے سے کہ میں حج کے سفر پر جا رہی ہوں. کہا کتنے دن سے نکلی ہے؟ ان اللہ خلق السماوات والارض فی 6 ایام، اللہ نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں بنایا ہے. بتا دیا میں 6 دن ہوئے نکلی ہوں. کہا کہ کسی کو جانتی ہو؟ تو پھر ایک آیت پڑھی جس آیت کے اندر انہوں نے 4 نام لیے، داؤد کا نام لیا، زکریا کا نام لیا، یحییٰ کا نام لیا، عبداللہ کا نام لیا. یعنی یہ 4 تھے کہ جن کو یہ جانتی ہیں، قافلے سے بچھڑ گئی ہیں. کہا کہ یہ کون ہے؟ یہ ان 4 سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ فرمانے لگی المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بیٹے دنیاوی حیات کی زینت ہے. بتا دیا یہ 4 جو نام میں نے لیے جو ایک آیت قرآنی میں، یہ نام وہ ہیں جو میرے بیٹوں کے نام ہیں. اور اس کے بعد جناب فضہ سلام اللہ علیہ سے کہنے لگی
کہنے لگا وہ شخص کہ آپ پیدل چل رہی ہیں، آپ میری سواری پر بیٹھ جائیں، آپ میرے ساتھ میری سواری پر سوار ہو جائیں میرے ساتھ۔ فرمانے لگیں لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اس کائنات میں اگر دو خدا ہوتے تو فساد ہو جاتا۔ یعنی فرمانے لگی، اشارہ دیا کہ تمہاری سواری پر میں تمہارے ساتھ نہیں بیٹھوں گی، دو نامحرم ایک سواری پر ایک ساتھ نہیں بیٹھ سکتے۔ لہذا یہ سن کر وہ اپنی سواری سے اترا، بی بی کو سواری پہ براجمان کیا اور بی بی سواری پر بیٹھی اور وہ پیدل پیدل چلنے لگا۔ اور اس کے بعد جیسے ہی بی بی سواری پہ سوار ہوئی تو فرمانے لگی سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون، کہ پاک ہے وہ ذات کہ جس نے ہمارے لیے اس سواری کی نعمت کو مہیا فرمایا۔ اور اس کے بعد بیٹے آئے اور بیٹوں نے آ کر جیسے یہ ایک مقام پر گئے کہ جو چوک جیسی جگہ تھی کہ جہاں پر یہ قافلہ بی بی جس قافلے سے بچھڑ گئی تھیں، بی بی فضہ، وہ قافلہ انہیں ملا اور بی بی دوبارہ اس قافلے کے اندر ان لوگوں کے ساتھ مل گئیں اور دعائیں دیں اور اس کے بعد وہ وہاں سے جدا ہو گئے۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ یہ بی بی بھی وہ بی بی ہے، اس گھر کی کنیز وہ ہے فضہ سلام اللہ علیہا، کہ جو بات نہیں کرتی عام جملوں میں، جو بات کرتی ہے قرآن کریم کی آیت سے بات کرتی ہے۔ لہٰذا نازل ہوئی آیتوں کی جو تلاوت کر کر کے لوگوں کو اپنے سوالوں کے جواب دے، اسے فضہ کہا جاتا ہے۔ اور فاطمہ اس ذات کو کہا جاتا ہے جو عمل کرتی چلی جائے وہ قرآن کی آیت بنتی چلی جائے۔ یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ پھر ہے وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ۔ پروردگار اگر چاہتا تو رزق اتنا بانٹ دیتا اس بری کائنات کے اندر لوگوں کو کہ پھر ہر طرف رزق ہی رزق ہوتا، لیکن وہ جتنا چاہتا ہے، جس کو جتنا دینا چاہتا ہے اس کو اتنا دیتا ہے۔ خدا اپنے لوگوں سے بہت اچھی طرح سے باخبر بھی ہے اور انہیں دیکھ بھی رہا ہے، اب رزق کی جہاں پر بات آئی ہے تو وہاں پر یہ کہ پروردگار نے اس زمین پر جو رزق کو نازل کرنے کے جتنے ذرائع اور اسباب قرار دیے ہیں، وہ سارے کے سارے ذرائع وہ ہیں کہ جو آل محمد علیہ السلام سے جا کر جہاں پر ملتے ہیں اور وہاں پر ختم ہوتا ہے اس کا سلسلہ۔ چوتھے امام ہیں امام سید الساجدین آقا زین العابدین علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد۔ ایک دن فجر کے بعد ابو حمزہ صومالی کے ساتھ تشریف فرمائے مولا سجاد علیہ السلام، اور سامنے دیوار کے اوپر ایک پرندہ آ کر بیٹھا اور وہ پرندہ چہچہانے لگا۔ مولا سجاد علیہ السلام صحابی سے ابو حمزہ صومالی سے پوچھتے ہیں کہ بتا کیا تو جانتا ہی یہ پرندہ کیا کہہ رہا ہے؟ فرمایا کہ یا ابن رسول اللہ میں نہیں جانتا، اللہ اور آل رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہی ہے چڑیا۔ فرمایا یہ کہہ رہی ہے کہ اے مولا سید و سجاد علیہ السلام، ہمارے کھانے کا وقت ہو گیا ہے، اذن الہی سے جو آج کے دن ہمارا رزق طے پایا ہے وہ ہمیں عطا فرمائیں۔ اور اے ابو حمزہ صومالی یاد رکھو، فجر کے بعد سورج نکلنے کے درمیان جو وقت ہے، اس وقت میں سویا نہ کرو، اس لیے کہ یہ وہ وقت ہے کہ جس وقت میں پروردگار عالم اپنے بندوں میں رزق تقسیم کرتا ہے، اور جن ہاتھوں سے اللہ کا رزق تقسیم ہوتا ہے وہ ہاتھ ہم آل محمد کے ہاتھ ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اور پھر اسی کے اندر تفصیل ہے کہ کچھ ایسے کام ہیں جو رزق کو تنگ کر دیتے ہیں، کچھ ایسے کام ہیں کہ جن سے رزق فراوان ہو جاتا ہے، جیسے صلہ رحمی کرنا، اپنے خونی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، نیکی کرنا، ان کی خبرگیری کرنا، ان کے ساتھ اگر تعلقات ختم ہو چکے ہیں تو ان تعلقات کو استوار کر لینا، دوبارہ ان تعلقات کو جاری کر لینا، ان کے ساتھ ملنا جلنا، چاہے اتنا ہی صحیح کہ سلام کی حد تک ہو، لیکن ان کے ساتھ تعلقات کو بالکل منقطع نہ کر لینا، اسے قطع رحم کہتے ہیں۔ اگر کوئی شخص 30 سال کی عمر رکھتا ہے لیکن قطع رحمی کرتا ہے، اپنے خونی رشتہ داروں کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے،
اور ان کے ساتھ منقطع ہو جاتا ہے، قطع تعلق ہی کر لیتا ہے، تو عجب نہیں، مولا کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں عجب نہیں 30 سال سے اس کی عمر گھٹ کے 3 سال رہ جائے، اور اگر کسی کی زندگی میں 3 سال رہ گئے اور 3 سال کے بعد اسے موت آنی ہے، اور اگر وہ صلہ رحمی کرنے لگے، تو مولا امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ عجب نہیں کہ خدا بڑھا کے خوش ہو کے اس کی عمر کو 3 سے 30 سال کر دے۔ چاہیے کہ اپنے خونی رشتہ داروں کا خیال رکھے، اور یہ پروردگار عالم نے ایک سسٹم بنایا ہے، مومنین کا آپس میں ایک سسٹم بنایا ہے، خونی رشتہ داروں کا آپس میں ایک سسٹم بنایا ہے، اولاد کا آپس میں ایک سسٹم بنایا ہے ماں باپ کے ساتھ۔ آپ جیسے جیسے اس دائرے کے اندر آتے چلے جائیں گے، شدت بڑھتی چلی جائے گی۔ مومنین کا آپس میں دیکھ لے طریقہ تو آپ کو پتہ چلے گا، ایک مومن دوسرے مومن کا احترام کرے، تعظیم کرے۔ اگر وہ ایک مومن بھائی دوسرے مومن بھائی کی حاجت روائی کے لیے، قضاء حاجت کے لیے، اس کی کسی فرمائش خواہش کو پورا کرنے کے لیے جاتا ہے، گھر سے نکلتا ہے، تو قبل اس کے کہ وہ اس کی خواہش کو، فرمائش کو، قضاء حاجت کو مکمل کرے، اس سے پہلے خدا فرشتوں کو کہہ دیتا ہے کہ لکھ دو اس کی فلاں فلاں حاجت کو ہم نے قبول کر لیا، اس کی فلاں حاجت کو ہم نے اپروو کر دیا، سٹیمپ لگا دیا، بھائی یہ اس کی جو دعا تھی جو اتنے سالوں سے پوری نہیں ہوئی تھی، آج میں اس پہ سائن کر رہا ہوں، تھپا لگا رہا ہوں، سٹیمپ لگا رہا ہوں، اس کی یہ دعا قبول ہو گئی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ هو الذی ينزل الغیث من بعد ما قنطوا وینشر رحمتہ وهو الولی الحمید، اور وہی خدا ہے کہ جو بارش برساتا ہے۔ لیکن زیارت جامع کبیرہ میں کیا کہا گیا؟ بکم ينزل الغیث وبکم یمسک السماء ان تقع علی الارض، اے آل محمد آپ کے صدقے میں۔ اب ایک طرف قرآن کریم میں خدا کہہ رہا ہے وہ خدا ہے کہ جو برساتا ہے، اور کس سبب سے اور کس ذریعے سے برساتا ہے؟ آل محمد علیہ السلام، ان کی محبت میں برساتا ہے۔ تو یہ دو الگ الگ باتیں نہیں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ زیارت جامعہ میں لکھا ہے کہ آل محمد آپ کی وجہ سے بارش برستی ہے، تو یہ نہیں کہا جا رہا کہ نعوذ باللہ من ذالک خدا نہیں، آل محمد نہیں، بھائی یہ بات الگ ہے ہی نہیں۔ یہ ایک ایمپائر ہے، اس ایمپائر کے اندر خالق رب ذوالجلال ہے، اور اس کے جو سب آرڈینیٹس ہیں وہ آل محمد علیہ السلام ہے، اس کے امور کو انجام دینے والے آل محمد علیہ السلام ہیں۔ لہٰذا اگر آل محمد کے در سے کچھ مل رہا ہے تو یہ سمجھ لو کہ اس الہی دروازے سے مل رہا ہے کہ جس دروازے سے کائنات میں پروردگار بانٹتا ہے، وہیں سے مل رہا ہے جہاں سے ملنا چاہیے۔ بکم ينزل الغیث وبکم یمسک السماء ان تقع علی الارض، آپ کے صدقے میں یہ آسمان ٹوٹ کے گرتا نہیں ہے، ورنہ کب کا ٹوٹ کے گر جائے، جیسا کہ ہم نے ابتدا کے اندر اسی سورہ کے اندر آپ نے سماعت فرمایا، والسماوات یتفطرن من فوقہن۔ اچھا، ومن آیاتہ خلق السماوات والارض وما بث فیہما من دابہ وہو علی جمعہم اذا یشاء قدیر، اور اسی کی آیتوں اور نشانیوں میں سے کہ پروردگار عالم نے زمینوں اور آسمانوں کو خلق کیا، اور اس کے اندر بھی مخلوقات کو خلق کر کے وہاں پر ان کو ٹھہرایا۔ یعنی آسمانوں میں رہنے والی بھی تو مخلوقات ہیں، جیسے زمینوں میں رہنے والی مخلوقات ہیں، اسی طرح آسمانوں میں رہنے والی بھی مخلوقات ہیں۔ تو زمین پر جیسے خلق کرنے والا خدا ہے، اسی طرح سے آسمانوں پر بھی خلق کرنے والا کون ہے؟ خدا ہے۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، بہت امپورٹنٹ آیت ہے یہ۔ کوئی مصیبت نہیں پڑتی تم پر مگر یہ کہ وہ تمہاری خود ہی کی کمائی ہوئی ہوتی ہے۔ ما اصابکم من مصیبت، کوئی مصیبت تم پر نہیں پڑتی مگر یہ کہ جو تم نے خود اپنے ہاتھوں سے اسے انجام دے کے حاصل کیا ہوتا ہے، تمہارے کیے کا پھل ہوتا ہے جو تم پر مصیبت آتی ہے۔ وَيَعْفُو عَنْ کثیر، لیکن وہ خدا تو بہت کثیر کو معاف کرنے والا ہے۔ پروردگار عالم تو بہت سو کو معاف کرنے والا ہے، تو ہم کیا کریں؟ کوئی مصیبت نہیں مگر وہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہوئی ہے، اور وہ تو معاف کرنے والا ہے۔ تو اگر غلطی مجھ سے ہوئی ہے تو قبل اس کے کہ مصیبت مجھ پر آئے میں اس سے توبہ کر لوں، معافی مانگ لوں، قبل اس کے کہ جو غلطی مجھ سے ہوئی ہے اس پر میں توبہ کر لوں، خدا سے معافی مانگ لوں۔ وہ تو بہت سو کو معاف کرتا ہے، کثیر کو معاف کرتا ہے، پھر مجھے کیوں معاف نہیں کرے گا؟ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ میں توبہ کروں۔ توبہ کے معنی کیا ہے؟ اتوب الی اللہ، اتوبو کا معنی ہے پلٹنا، اور پلٹنے والا جب اس بارگاہ میں آ جاتا ہے تو شیطان والی چیزوں کو چھوڑ کر آ جاتا ہے، اور جب اس بارگاہ میں آ جاتا ہے تو اسے وہاں والی پھر کوئی شے نہیں ملتی۔
اتوبو کا معنی یہی ہے کہ اب میں وہ سارا کچھ چھوڑ کر تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں. لہٰذا انسان پروردگار عالم سے وعدہ کرے، عہد کرے، تحیہ کرے کہ فرش ازا کا صدقہ آج سے یہ طے کرتا ہوں کہ ہر کوئی جانتا ہے کہ اس کا کیا کیا نقص ہے. ہم سب اپنے اپنے بارے میں جانتے ہیں، ہمارے اپنے نقائص سے کہ مجھ میں کیا کمی ہے، میں کیا غلط کر رہا ہوں، سب کو پتہ ہوتا ہے. ان الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان اپنے نفس کو سب سے زیادہ جانتا ہے. لہٰذا وہ یہ طے کر لے کہ جو فلاں برائیاں ہیں ان میں سے یہ ایک برائی تو میں آسانی سے چھوڑ ہی سکتا ہوں، آج سے طے کیا، چھوڑ دیا اس کو. ٹھیک. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ. اب اس کے اندر آخر میں کچھ نشانیاں ہیں کہ جو بیان کی گئی ہیں بندگان خدا کی. اس میں ایک نشانی ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ توکل کرتے ہیں پروردگار عالم پر. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. پروردگار پہ توکل کرتے ہیں. نمبر 2 یجتنبون کبائر الاسم والفواحش. برے کاموں سے اور فحشاء گناہوں سے اور گناہ کبیرہ سے پرہیز کرتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں؟ یجتنبون کبائر، گناہ کبیرہ سے درگزر سے انسان اپنے آپ کو بچاتا ہے. والذین استجابوا لربہم واقاموا الصلاۃ وامرہم شورا بینہم. یہ آیت پڑھنا چاہ رہا تھا میں کہ ان نماز کو قائم کرتے ہیں اور نماز کا خیال رکھتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ بھائی نماز کا وقت ہو گیا، ارے ابھی تو اذان ہوئی ہے، ابھی تو بہت ٹائم پڑا ہوا، بہت ٹائم، ابھی تو قضا ہونے میں بہت گھنٹوں باقی ہیں. وہ آپ دیکھیے جس دن آپ یہ کرتے ہیں اس دن وہ نماز کی قضا ہونے کا وقت اتنا تیزی سے آ کے سر پہ کھڑا ہو جاتا ہے. اور جس دن آپ یہ کہتے ہیں کہ ہوئے 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 اذان کا وقت ہو گیا، بس جلدی سے پہلے نماز پڑھ لو، باقی سارے کام تو ہوتے رہیں گے، اس دن آپ دیکھیے وقت میں کتنی برکت ہو جاتی ہے. یہ ہر انسان کا آزمایا ہوا ہوتا ہے کہ انسان جب کام کر رہا ہوتا ہے، بیٹھ کے کوئی بھی کام کر رہا ہوتا ہے، چاہے کمپیوٹر پہ کہ کتابوں پہ یا کہیں بھی مارکیٹ میں وغیرہ، تو وہ یہ جب پہلے نماز پڑھ لیتا ہے اور کام کو کہتا ہے کہ تم انتظار کرو، پہلے نماز ہوگی، تو پھر کام اسے انتظار نہیں کر پاتا. اور جو انسان پہلے کام کرتا ہے، کہتا ہے کہ نماز تم انتظار کرو، تو پھر کام بھی اسے اتنا انتظار کرواتا ہے کہ نہ کام ہوتا ہے نہ نماز پڑھ پاتا ہے، وقت آخر آ جاتا ہے. اور بہت سی مرتبہ تو نماز نکل بھی جاتی ہے انسان کے ہاتھوں سے. بھائی یہ تو اسی معاشرے کی بات ہے نا، سب جانتے ہی ہیں کہ کیا ہوتا ہے. لہذا وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ. اور وہ کرتے کیا ہیں؟ آپس میں مشورہ کرتے ہیں. وہ آپس میں مشورہ کرتے ہیں. ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، مشورہ کرنے پہ اور مشورہ دینے پہ خاص زور دیا گیا ہے خود شریعت اسلامیہ کی طرف سے. مشورہ کرنے پہ اور مشورہ دینے پہ. جب آپ کوئی بڑا کام انجام دے رہے ہوں تو ضرور مشورہ کریں، اس لیے کہ مشورہ سنت رسول ہے. کس سے مشورہ کریں؟ جو ایکسپرٹ آدمی ہے اس سے آ کے مشورہ کریں. لیکن جب ایکسپرٹ آدمی کے پاس جائیں گے ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کو سیدھے منہ سے مشورہ دے. جب کسی کی گوٹ، معوذ باللہ مجھے یہ الفاظ استعمال کرنے دیے تاکہ بات آسانی سے پہنچ جائے، جب کسی کی گوٹ پھنستی ہے تبھی تو وہ مشورہ کرنے جاتا ہے. اور جب وہ مشورہ کرنے کے لیے جاتا ہے تو وہ کہتا ہے سرکار کدھر آئے ہو، پیسے لگتے ہیں جناب. تو سرکار پیسے دینے کے بعد بھی صحیح مشورہ دے دیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پیسے بھی بھاری لے لیے جاتے ہیں اور مشورہ بھی صحیح نہیں دیا جاتا. کیوں بھائی؟ آج کل کیا کریں، ہم ڈاکٹروں میں رائج ہو گئی ہے یہ بات کہ ہم صحیح دوائی نہیں لکھ کے دے سکتے. بھائی صحیح دوائی لکھ کے نہیں دے سکتے کا مطلب کیا ہے؟ بھائی اگر صحیح دوائی لکھ کے دیں گے تو ہمارے جو باہر کے ٹور ہیں وہ کیسے ہوں گے، جو ہمیں مراعات ملنی ہے وہ کیسے ملیں گی، وغیرہ وغیرہ. ہر ڈاکٹر ایسا نہیں کرتا، سب بہت اچھے ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں. اسی طرح سے گھر بنانے کے لیے آپ کسی انجینئر کے پاس گئے، وہ بھی آپ کو صحیح مشورہ نہیں دے گا. اب میں مولاناؤں کی کیا بات کروں، میں تو کر ہی نہیں سکتا مولاناؤں کی بات، اس لیے کہ خود ہمارے سر پر امامہ ہے. لیکن آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے آج کل تو سب معاملہ مکس ہو گیا نا. لیکن پروردگار ہم سب کو توفیق دے، خود مجھے سب سے پہلے توفیق دے کہ میں ایک بہتر انسان بن سکوں. لیکن انسان اتنا کرے کہ آج میں کسی کو غلط مشورہ دے رہا ہوں، کل مجھے بھی تو مشورے کی ضرورت پڑ سکتی ہے. جب میں نکلوں گا مشورہ لینے کے لیے تو کیا یہ ٹیبل الٹ تو نہیں جائے گا؟ یہ ٹیبل ٹرن ہو کے میں ٹیبل کی جب دوسری طرف بیٹھوں گا تو یہی کچھ جو میں نے دوسروں کے ساتھ کیا ہے میرے ساتھ تو نہیں ہو جائے گا. لہذا انسان اس دن سے بچے کہ جو دن مکافات عمل کا دن ہوگا، اس دن کے لیے انسان تیاری کرے. آج کوئی مشورہ مانگنے آ رہا ہے، اچھا مشورہ دے دیں.
اور اچھا مشورہ نہیں دے سکتا تو خاموش رہے، کچھ نہ کہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان ولکن جعلناہ نورا نہدی بہ من نشاء من عبادنا، ہم نے اسے نور بنا کر تمہاری طرف بھیجا۔ کیا ہدایت ہے، کیا کتاب ہے، کیا ہے یہ کچھ نہیں پتا تھا تمہیں، ہم نے نور کو بھیجا تمہاری طرف جو تمہاری ہدایت کرتا رہا۔ کون؟ محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور آپ ہی وہ ہیں کہ جو صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرنے والے، میری طرف سے صراط اللہ الذی لہ، اور وہی اللہ کا راستہ جو اس کے لیے ہے۔ ما فی السماوات وما فی الارض الا الی اللہ تصیر الامور، یاد رکھنا جو کچھ زمینوں میں ہے، آخری آیت ہی، جو کچھ زمینوں میں ہے اور جو کچھ آسمانوں میں ہے یہ سب پروردگار عالم کے لیے ہے۔ یعنی کہ تم اگر یہ سمجھ رہے ہو کہ میں اللہ کی برائی اس سے کر لوں تو سمجھ لینا یہ بھی اللہ کا بندہ ہے، اس سے برائی نہیں کرنا اللہ کی۔ جو کوئی جس سے ملو تم سمجھو کہ یہ سب اللہ کے بندے ہیں، یہ سارے اللہ کے ایجنٹ ہیں جو پھیلے ہوئے ہیں۔ میں کسی سے بھی اللہ کی برائی کروں گا اللہ تک پہنچ جائے گی۔ کیسی بات ہے، کیسی آیت ہے یہ کہ پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو کہے سے ڈر جاؤ بس، اور سمجھ جاؤ۔ ڈر جاؤ کا معنی کیا ہے؟ ایک اچھے انسان بن جاؤ۔ اور انسان معاشرے میں ہر فرد اگر شارٹ کٹ کی تلاش کرے گا تو پورا معاشرہ ایک دن آئے گا کہ شارٹ کٹ والا معاشرہ بن جائے گا، ہر کوئی شارٹ کٹ تلاش کرے گا۔ اور اگر انسان کہے کہ نہیں ٹھیک ہے روکھی سوکھی تھوڑی ملے گی لیکن صحیح رستے سے کمائیں گے، تو پھر ہر کوئی اس طرح سے کرے گا اور پھر کوئی کم نہیں کمائے گا، سب زیادہ کمائیں گے۔ اپروچ کو چینج کرنے کی بات ہوتی ہے، اپروچ چینج نہیں ہو رہی۔ جس دن می کی اپروچ، می ایم ای کی اپروچ چینج ہو کے اس ایم کو الٹا کر دیجئے، کیا بنے گا؟ وی۔ جس دن یہ می کی اپروچ چینج ہو کے وی کی اپروچ بن جائے گی، اس دن یہ معاشرہ ترقی پر ترقی پر ترقی کرتا چلا جائے گا۔ صلی علی محمد و علی محمد۔ اور یہی وہ ہے کہ جسے محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم تک پہنچایا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں چھوٹی بات ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے، اسی سے بڑی باتیں جنم لیں گی اور اسی سے انسان آگے اچھی بڑی باتیں دیکھ سکے گا۔ بات یہاں پر مکمل ہوئی، اور کیا مکمل ہوئی؟ قرآن کریم کی بات ہے جو کبھی مکمل ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ جس ایک آیت کے ہر آیت یعنی 6600 آیت 666 آیتیں ہیں، ان میں سے ہر آیت وہ ہے کہ جن کے 70 ظاہر ہیں 70 باطن ہیں، یا ایک ظاہر ہے تو 70 باطن ہے کم سے کم، تو کیا بات مکمل ہوگی؟ مگر اتنا طے ہے کہ یہ قرآن وہ ہے کہ جو ایسا نور ہے جو کبھی گمراہ ہونے نہیں دیتا، ایسا مشورہ دینے والا ہے جو کبھی جھوٹ نہیں بولتا، ایسا تربیت کرنے والا ہے جو کسی کو غلط رستہ نہیں دکھاتا۔ اور یہی وہ قرآن ہے کہ جو قرآن آل محمد سے جڑا ہوا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا، روح قرآن آل محمد ہے، اصل قرآن، بنیاد جو ہے نا قرآن کریم کی آل محمد ہے، کہ رسول ان دونوں چیزوں کو جو ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں ہم تک پہنچا کر اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ اور یہی آپ دیکھیں گے کہ جو قرآن کریم کی آیت پڑھیں گے، اس کو سوچیں گے، تدبر کریں گے، غور و فکر کریں گے، تو آپ یقیناً آل محمد تک پہنچیں گے، کیونکہ قرآن کا کام ہے آل محمد تک پہنچانا، اور آل محمد کا کام ہے کہ جو تمہارے اور ہمارے سوالوں کے جواب دیں ان کی جھلک قرآن سے نظر آتی ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں اور یہ کبھی ایک دوسرے سے جدا نہ ہوئے ہیں اور نہ ہوں گے، اور اس کی دلیل ہمیں کربلا میں نظر آتی ہے۔ کیا آپ نے دیکھا کہ سر کو تن سے جدا کر دیا گیا، کٹ گیا سر حسین ابن علی کا، مگر نوک نیزہ پر بھی جب یہ سر حسین غریب اٹھایا گیا تو قرآن کریم کے سورہ کہف کی یہی آیتیں تلاوت فرماتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ افحسبتم ان اصحاب الکہف والرقیم ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، تمہارے لیے کیا اصحاب کہف اور اصحاب رقیم کی نشانیاں بڑی تعجب خیز نشانیاں ہیں؟ آؤ اور دیکھو کوفہ کے بازاروں میں، کوفہ کے درباروں میں، شام کی گلیوں میں، شام کے درباروں بازاروں میں یہ حسین کا کٹا ہوا سر جو نوک نیزہ پر اٹھا ہوا ہے، یہ ایک ایسی خدا کی نشانی ہے جو ساری نشانیوں سے بالا تر ہے۔ یہی تو کٹا ہوا سر ہے حسین غریب کا۔ مجھے دو
منٹ آج دے دیجیے گا، میں آپ کی خدمت میں مصائب پڑھ سکوں۔ یہ جو کٹا ہوا سر حسین تھا نا مولا کا، یہ کبھی دائیں جانب مڑ جاتا تھا، کبھی بائیں جانب مڑ جاتا تھا۔ دیکھنے والے تعجب کرتے تھے کہ یہ سر حسین ابن علی سیدھا سیدھا ایک سمت میں کیوں نہیں چلتا، کبھی دائیں جانب مڑتا ہے، کبھی بائیں جانب مڑتا ہے۔ دیکھنے والے نے جب غور کیا تو کیا دیکھا، یہ سر حسین جو ہے نا ایک دوسرے سر کو دیکھ رہا ہے۔ وہ سر جب دائیں جانب جاتا ہے تو حسین کا سر بھی وہاں جاتا ہے، وہ سر جب بائیں جانب جاتا ہے تو حسین کا سر بھی بائیں جانب جاتا ہے۔ یہ سر کسی اور کا نہیں، جوان علی اکبر کا سر تھا۔ جب وہ سر نوکے نیزہ پر دائیں جاتا حسین کا سر وہاں مڑ جاتا، بائیں جاتا حسین کا سر وہاں مڑ جاتا۔ کوفہ میں رہنے والی ثعلبیہ جسے بی بی زینب نے قرآن پڑھنا سکھایا، تفسیر قرآن کا درس دیا کرتی تھی، ارے وہ دن آیا جب بی بی زینب کوفہ سے واپس جا رہی ہیں اپنی بابا کی شہادت کی بات، ثعلبیہ آ کر کہتی ہے اے بی بی وعدہ کریں کسی دن کوفہ جب آنا ہوگا تو میرے گھر مہمان ضرور ہوں گی۔ بی بی نے فرمایا دیکھیے وعدہ میں نہیں کر سکتی، اس لیے کہ اپنے بھائی کو چھوڑ کر زینب کہیں نکلتی ہی نہیں ہے۔ وعدہ لینا ہے جا کر میرے بھائی حسین سے وعدہ لے۔ آئی ثعلبیہ اور آ کر وعدہ لیا، کہا مولا آقا رسول خدا کے بیٹے آپ وعدہ کریں اگر کسی دن پھر کوفہ آنا ہوا تو مجھ غریب کے یہاں ضرور آپ مہمان بن کر آئیے گا۔ امام حسین نے فرمایا ثعلبیہ جا تجھ سے وعدہ رہا، اب جب کبھی کوفہ آنا ہوا تو تیرے گھر ضرور مہمان بن کر آؤں گا، مگر التجا یہ ہے کہ جب میں مہمان بن کر آؤں تو مجھے پہچان ضرور لینا۔ یہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ ثعلبیہ چلی گئی، اب دن گنتی رہی، ساتھ ایک تک تکتی رہی، اپنی نگاہیں کوفہ کے دروازے پر ٹکائے بیٹھی رہی کہ وہ دن آئے جب میرا مولا حسین کوفہ میں داخل ہو اور میں ان کے قدموں میں گر جاؤں اور انہیں اپنے گھر پر مہمان بناؤں، مگر حسین تو نہ آ سکا۔ ہاں ایک دن یہ ثعلبیہ کون ہے؟ ثعلبیہ کے شوہر کا نام ہے خولی۔ خولی وہ کہ جس کے ہاتھوں میں سر حسین کی تحویل تھی۔ خولی کٹا ہوا سر حسین ایک دن اپنے گھر لے کر آیا۔ ثعلبیہ نے دیکھا کہ کئی دنوں بعد خولی پلٹ کے گھر آیا ہے، آ کر فوراً کہنے لگی وائے ہو تجھ پر، تو کہاں گیا تھا، تو کیا کام کرنے آیا، کیا کرنے کے لیے گیا تھا؟ اس کے پاس وہ پوٹلی تھی کہ جس پوٹلی میں حسین آقا غریب کا کٹا ہوا سر تھا، مگر اس پوٹلی کو اس نے اپنے پیچھے چھپایا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ کہتا ہے جا تیرے کوئی سروکار نہیں ہے، کمرے میں جا کر بیٹھ جا۔ جیسے گئی ہے ایک مرتبہ یہی کہتی ہوئی، الفاظ کو اپنے لبوں تلے دباتی ہوئی، جب سے گیا ہے اپنے خواب میں بہتا ہوا جاری خون دیکھ رہی ہوں۔ بس ایک مرتبہ کٹا سر حسین تنور میں رکھا، تنور کو اوپر سے بند کیا۔ رات کے ایک پہر میں جب ثعلبیہ پیاس کی شدت سے جاگی ہے، صحن خانہ میں آ کر مٹکے سے پانی پینا چاہتی ہے، جیسے ہی پانی پیا ہے کیا دیکھا، تنور سے نور نکل رہا ہے۔ تنور کے پاس آئی، تنور کو کھولا، اندر جب جھانک کر دیکھا تو کیا دیکھا، ایک کٹا ہوا سر رکھا ہوا ہے جس کا چہرہ اتنا منور ہے کہ یہ نور اسی چہرے سے نکل رہا ہے، مگر ماجرا یہ ہے کہ داڑھی پر خون ملا ہوا ہے، چہرے پر خون لگا ہوا ہے، پیشانی پہ زخم لگا ہوا ہے، رخسار کٹے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ سوال کیا کہ اے بندہ صالح پروردگار تو کون ہے؟ اللہ کا صالح بندہ لگتا ہے، تیرے چہرے سے نور نکل رہا ہے، تو کون ہے؟ اپنا تعارف کروا۔ یہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ آواز آئی کٹے حلقوم سے، اے ثعلبیہ تو نے نہ پہچانا، میں ہی تیرا آقا حسین، دیکھ تجھ سے کیا ہوا وعدہ پورا کر لیا۔ اپنی زوجہ کو جیسے ہی دیکھا ہے نا ثعلبیہ نے، ارے وائے ہو تجھ پر، تو نے کیا ظلم کر دیا۔ یہ کہہ کہ یہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ اپنی زوجہ کو کمرے میں بند کیا، کمرے کو تالا لگایا، پہرے دینے لگا تنور کے پاس۔ رات کے ایک پہر میں جب پہرا دے رہا ہے، دیکھتے ہی دیکھتے وہ سر اقدس امام حسین تنور سے غائب ہو گیا۔ سوچنے لگا خولی کہ سر حسین کہاں گیا ہوگا، سر حسین اگر تنور میں نہیں ہے تو پھر کہاں گیا ہوگا۔ ایک مرتبہ نہیں معلوم اچانک اسے کیا خیال آیا، دوڑتا ہوا کوفہ ہی کے اندر حسین ابن نمیر کے گھر کے دروازے کو کھٹکھٹایا۔ کون ہے حسین ابن نمیر؟ حسین ابن نمیر وہی ہے کہ جس کے پاس جیسے خولی کے پاس حسین کے سر کی تحویل تھی، حسین ابن نمیر کے پاس علی اکبر کے سر کی تحویل تھی۔ دروازے کو کھٹکھٹایا، کہا مجھے اس صندوق کے پاس لے جا جہاں تو نے جوان کے کٹے سر کو رکھا ہے۔ ارے لایا گیا، تالے کو کھولا گیا، صندوق کو کھولا تو کیا دیکھا، ارے بوڑھا باپ ہے، غربت کا یہ عالم ہے، جوان کے رخسار علی اکبر کا گال ہے، حسین کے لب ہیں،
حسین کی غربتوں پہ سلام. الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا آل محمد ای منقلب ینقلبون. پروردگارا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ سے مقبول و منظور فرما. بار الہ جتنے مومنین مومنات یہاں پر موجود ہیں تمام کی حاجات شرعیہ کو روا فرما، ہماری مشکلات کو دور فرما، اپنے ولی اپنی حجت صاحب الامر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں مولا کے مخلص اعوان و انصار و اصحاب میں شمار فرما، مولا کے خادمین کے غلاموں کے نوکروں میں ہمارا شمار فرما. پروردگارا اپنے ولی اپنی حجت کے صدقے میں ہمارے مرحومین کی قبروں پر اپنی رحمت کی بارش کو نازل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطیبین الطاہرین. بر محمد و آل محمد صلوات. صلی علی محمد و آل محمد. پاک پروردگار کے کروڑ احسان کے آج اس امام بارگاہ کے اول عشرے کے درس اختتام پذیر ہوئے نہایتی کامیابی اور کامرانی کے ساتھ، اور اراکین امام بارگاہ حسینی تعبد کمیٹی مولانا ساجد وکیل صاحب کے تہ دل سے شکر گزار ہیں کہ آپ نے سورہ شورا کے انتہائی مشکل اور تفسیر کو اپنے نہایتی عمدہ اور معلوماتی انداز میں بیان فرمائے. ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ان کی معلومات اور توفیقات میں مسلسل اضافہ فرمائے، ان کے والدین کا سایہ ان پر سلامت رکھے، ان کے مرحومین کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ سال ہر سال ہمارے ساتھ اسی طرح سے تعاون فرماتے رہیں گے. سورہ فاتحہ کی گزارش ہے سید محمد آغا جانی، سیدہ فہمیدہ بیگم، حسن علی، نور محمد، کانجی بھائی، دامجی، احمد علی، فدا حسین، شیر علی، نور محمد، اصغر علی، محمد علی، وزیر علی، غلام علی، جعفر علی، علادین، حاجی محمد علی ملجی، وزیر علی ملجی، رجب علی نانجی، غلام حسین علادین، قاسم علی محمد علی ڈاڑیا والا، داؤد علی علادین، نثار حسین نظر علی، رضا حسین جان محمد بدامی، حسین علی فاضل بدامی، اسماعیل فاضل بدامی، اون علی جعفر علی بدامی، قاسم علی علی بھائی ملا، مرحوم قاسم علی کھمجی، قاسم علی غلام حسین روجانی خاندان کے تمام مرحومین، حیدر علی، رجب علی، حمید علی بجانی، محفل مرتضیٰ کے تمام شہداء، برکت علی حاجی محمد نامدار، برکت علی علی بھائی، غلام علی محمد علی ملا، اصغر علی مخرج، سجاد علی جعفر علی، نعمت بانو محمد حسین نانجی، علی اکبر جعفر علی، زینب بانو بنت محمد حسین، رباب بانو زوج یوسف علی، بانو بنت احمد علی، زہرا بنت حاجی محمد علی، رباب بنت دوست محمد معصومہ بانو بنت قاسم علی ڈاڑیا والا، انور علی راجانی، مرحوم معصومہ بنت احمد علی، آمنہ بنت محسن علی، ارم بنت حیدر علی، حسن علی، رمضان علی، جان محمد، اشرف بانو، رجب علی، فاطمہ بانو، اور ان تمام کے رشتہ دار مرحومین، اور حسن علی نشاد نورانی اور ان کے رشتہ دار مرحومین، غلام حسین شریف، فاطمہ بھائی محمد علی، سید حسن نواب، لیلا بنت غلام حسین، زہرا بھائی بنت غلام حسین، حبیب علی اساریہ، امینہ بھائی کریم بھائی، انور علی رحمت اللہ، زرینہ غلام حسین رحمت اللہ، سگرا بھائی نظر علی، امینہ بھائی اللہ رکھا، نرجس بھائی نظر علی، حسینہ بھائی بنت فدا حسین، منور حسین غلام علی، شبیر حسین محمد حسین غلام علی، صابرہ بنت
صابرہ بانو عبدالحسین، صابرہ بانو بنت عبدالحسین، جمال بھائی بابول بھائی وزیر، شیرین بھائی جمال بھائی وزیر، اکبر علی جمال بھائی وزیر، سکینہ بھائی شریف نانجی، زینہ بھائی حسن علی مرزا، امینہ بھائی حسن علی مرزا، اکبر علی حسن علی مرزا، غلام علی حسن علی مرزا، سلیم علی وزیر، حیدر علی اکبر علی وزیر، معصوم علی اکبر علی وزیر، گلشن اکبر علی وزیر، فاطمہ بھائی اکبر علی وزیر، روشن بانو محمد علی گیلانی، بلکس قاسم علی مرزا، شبیر قاسم علی مرزا، مشتاق قاسم علی مرزا، سعیدہ مشتاق، فاطمہ محمد علی کپاڑیا، سلیم غلام علی تھاور، محمد علی داؤد کپاڑیا، فضل عباس محمد علی کپاڑیا، زیرہ بھائی فضل عباس کپاڑیا، حسینہ بھائی رحمۃ اللہ لاکھانی، علی محمد مونیس ورتیجی، یاسمین بانو علی محمد ورتیجی، سکرا بھائی نظر علی بدامی، حسین علی اللہ دین پونا والا، رقیہ بھائی محمد علی، زرینہ بھائی فاضل، معصوم علی اکبر علی وزیر، روشن علی محمد علی گیلانی، مہدی علی رحمۃ اللہ لاکھانی، انور علی ضیاء جامنگری، نرگس بھائی نظر علی خیر النساء، غلام حسین اساریہ، شہناز علی رضا اساریہ، فاطمہ بھائی رحمۃ اللہ لاکھانی، جعفر علی رمضان علی، زرینہ بھائی محمد حسین، انور علی حبیب کانانی، یوسف علی حبیب کانانی، عبدالحسین حبیب کانانی، حسین علی حبیب کانانی، جینا بھائی زوج حبیب بھائی، عزیز فدا حسن سومانی، فدا حسن نور محمد سومانی، سکینہ بھائی شریف بابا، حسن علی سومانی، یوسف علی سومانی، سکرا بھائی لالجی بابا، پیار علی سومانی، حسن علی بھائی سومانی، قاسم علی اسماعیل سومانی، سکرا بھائی لالجی، سومانی فیملی کے رشتہ دار، پنجو جسا، حسن علی بھائی سومانی، پیر بھائی بھیم جی، غلام علی پیر بھائی، عبدالرسول پیر بھائی، مریم بھائی نور محمد، شیرین بھائی نور محمد، شیرین بھائی پیر بھائی، شیربانو پیر بھائی، اول بھائی زوجہ پیر بھائی، زہرہ بھائی بنتے محمد علی والجی، سکینہ بھائی زوجہ پیر بھائی، شاکر حسین غلام علی، خیر النساء بنتے فدا حسین، محمد حسین غلام علی، محمد علی رحمۃ اللہ پیر بھائی، سجاد حسین محمد علی رحمۃ اللہ، نور محمد راجپر، رمضان علی نور محمد، شابان علی نور محمد، علی رضا ہاشم بھائی اور عبدالکریم والجی، منیرہ بھائی پیار علی، سراج علی عبدالرسول، دولت بھائی نثار علی، رضا حسین غلام علی کانانی، اصغر علی کانجی، منصورہ بنتے عبدالرسول، بچو علی ملجیب مامدانی، زینب بھائی بنتے سلیمان، شیربانو رحمۃ اللہ، سلیمان راجپر، خدیجہ بھائی آدم، فاطمہ بنتے آدم، ملزی پریم جی، فدا حسین کھوجا، نور بانو فدا حسین کھوجا، حاجی پیر بھائی کانجی، فاطمہ بھائی جیراج، نسیم صادق علی، کبرا زوجہ صادق کھوجا، نور محمد علی کانجی، کلثوم بھائی پنجا، شبیر حسین کھوجا، مرضیہ بھائی بنتے نظر علی، بہادر علی سومانی، یوسف علی کھوجا، سکون بھائی یوسف علی، افضل لدانی، یاسمین بنتے یوسف علی، نور النساء بنتے جیون، خادم حسین کھوجا، علی اصغر کھوجا، مریم بھائی شفیق ایڈن، کریم بھائی فاضل اور فاطمہ بھائی علی بھائی، محمد نذیر جامنگری، علی حسین کریم بھائی، حسن علی مہر علی، غلام علی حسن علی، ریاض حسین حسن علی، معصومہ بنت حسن علی، لیاقت حسین حسن علی، گلبانو اور حمانی فیملی، حاجی وزیر علی ابراہیم میوہ والا اور ان کے رشتہ دار، یوسف علی مربی والا اور ان کے رشتہ دار، معصوم محمد رضا مربی والا اور شہدائے ملت، نور محمد افریقہ والا، کلثوم بھائی بنت جعفر، رضوان علی امیر علی، محمد حسین افریقہ والا، حاجی حیدر علی حبیب قاسم منوڑی، نور محمد کرم علی، سکینہ بھائی حسن علی، زوار حسین نور محمد، برکت علی نور محمد، نثار علی نور محمد، گلشن بھائی اکبر علی، انصار حسین روشن علی، دلاور حسین روشن علی، گلبانو نور محمد، کنیز رمضان علی، محمد حسین رمضان علی فقیر محمد، سگرا بھائی بنتے موسیٰ، اکبر علی فقیر محمد، امینہ بھائی بنتے اکبر علی، زرینہ بنتے اکبر علی، کلثوم بانو اکبر علی، امیر علی پٹیل، حسین علی وندے علی، فضل عباس، محمد علی کاپڑیا، فاطمہ بھائی محمد علی کاپڑیا،
فاطمہ الزہرا بنت سمیہ، غلام عباس برکت علی، فاطمہ بائی رجب علی، شابان علی بہادر علی سمانی نایانی، اکبر علی حاجی والجی اور ان کے زوجہ وسرام اور ان کے رشتہ دار مرحومین، قاسم علی کرمانی اور ان کی زوجہ، محمد حسین بالو بھائی اور ان کی زوجہ، علی حسین فدا حسین راجانی اور رشتہ دار مرحومین، قاسم علی قمر الدین وکیل، سکینہ بائی جعفر علی وکیل، سلطان علی نور علی، غلام عباس کرمانی اور ان کی زوجہ، اصغر علی شیر محمد، زنینہ بائی اکبر علی، علی اصغر غلام عباس، برکت علی محمد علی داؤدانی، کلثوم بائی بنت اکبر علی فقیر محمد، شگرا بائی زوجہ اکبر علی، حسین علی جعفر علی، خیر النساء بنت رمضان علی، شیر محمد کرم علی، سکینہ بائی موتی، داؤد علی ککریا والا، زرینہ بائی زوجہ داؤد علی، اللہ رکھا قاسم علی، کلثوم بائی ڈایا بھائی، علی رضا داؤد علی، علی محمد قاسم علی، زیرہ بانو زوجہ علی محمد، زرینہ بانو بنت بچو بھائی، حسین علی علی محمد، معصومہ اللہ رکھا، حیدر علی محسن، علی رضا پیرانی اور پیرانی فیملی کے رشتہ دار، عنایت علی عبد الرسول شہاب الدین، غلام عباس، علی محمد عبداللہ، منیرہ بنت شیر علی فاضل، کنیز فاطمہ بنت امیر علی، فرزانہ بنت روشن علی کرجت والا، حاجی ڈاکٹر یوسف علی عبد الرسول تھاورانی اور رضیہ عبد المہدی زوجہ ڈاکٹر یوسف تھاورانی، علی رضا باقر علی کھیتانی، محمد امین کھیتانی، رجب علی بندے علی، فاطمہ بائی محمد کھیمجی، یاسمین بانو بنت اکبر علی، زیب النساء بنت رجب علی، علی عابد حسین، محمد حسین، محسن علی حسن علی، رجب علی غلام حسین سایانی، زیرہ بائی بنت قاسم علی، حبیب علی فدا حسین آجاد، لیلا بائی حبیب حاجی بائی فدا حسین غلام حسین، سگرا بائی لدھا بائی دیوجی، سکینہ بائی غلام حسین، صابرہ فدا حسین، بلال حسین اکبر، علی رضا، برکت علی شیر علی، روشن علی نذیری، فضہ بانو شابان علی، گل بانو بنت کریم بائی کھمجی، فناس لاکھانی، فضہ بانو بندے علی، رجب علی سمجھی اور ان کے رشتہ دار، شمیم خادم حسین اور ان کے رشتہ دار، حبیب علی شیر علی اور ان کے رشتہ دار، شیرین بائی بنت حسین علی مرچنٹ اور ان کے رشتہ دار، حیدر علی ترابی اور ان کے زوجہ، امیر علی زبیر بھائی اور ان کے رشتہ دار، عبد الحسین حبیب اور ان کے رشتہ دار، زبیر بھائی اور ان کے رشتہ دار، روشن علی مامدانی اور ان کی زوجہ، نرجس بائی بنت محمد علی، معصومہ بانو بنت رضا حسین فدا حسین، نور محمد، فاطمہ بائی غلام علی، محسن رضا فدا حسین، غلام رضا فدا حسین، زینب بنت فدا حسین اور تمام مرحومین اور مراجعین کرام، تمام مرحومین علماء عظام، تمام اس امام بارگاہ کے کارکنان اور ارکان، مولانا صاحب کے مرحومین، ہم آپ سب کے مرحومین اور جن کا فاتحہ پڑھنے والا نہیں ان کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تابع بیننا وبینہم بالخیرات، انک مجیب الدعوات، انک علی کل شیء قدیر۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم۔